وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصاحبنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مقوليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. السلام علیک یا ابن رسول اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، ایام عزائے سرکار سید الشہداء میں آپ کی خدمت مقدس میں کل ہماری گفتگو علم اور حلم کے عنوان پر بتشرف حضرت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جاری و ساری تھی. یقیناً مولائے کائنات کی بارگاہ مقدس سے جو فیوزات عطا کیے جا رہے ہیں ان کا سلسلہ مولائے کائنات کی حیات ظاہر تک محدود نہیں تھا، بلکہ مولائے کائنات کی شہادت کے بعد بھی آپ کی اولاد طیبین و طاہرین کے ذریعے سے سلسلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. کوئی تو ہے جو علم بانٹے چلا جا رہا ہے. اب چاہے لینے والے اس علم کی خاطر آمادگی ظاہر کریں یا نہ کریں، دینے والا اپنا کام کیے جا رہا ہے. کل کی بات سے آج کی بات کو مربوط کرتے ہوئے کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک سوال کا جواب رکھا تھا، اور وہی سوال امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے بھی کیا گیا. سوال کل یہ تھا جو امام اول کی بارگاہ مقدس میں پیش کیا گیا تھا کہ یہ بتائیے جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو کبھی خواب سچے واقع ہوتے ہیں اور کبھی خواب جھوٹے واقع ہوتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اور کل امام کی بارگاہ مقدس سے سبب بیان کیا گیا کہ انسان کی جب روح واپس پلٹتی ہے آنکھ کھلنے کے موقع پر
تو خواب کے سچے ہونے یا جھوٹے ہونے کا معیار روح کے مقام سفر کے لحاظ سے ہوتا ہے. یعنی اگر روح آسمانوں پر ہے اور کسی نے بیدار کر دیا یا آنکھ کھل گئی تو خواب سچا ہوگا. اور اگر روح انسان کی آسمانوں سے جانب زمین فضا میں آ چکی ہے پھر آنکھ کھل جائے یا کوئی اٹھا دے، جو خواب دیکھ رہے تھے خواب جھوٹا ہو. اب گرچہ شاید ہمارے اور آپ کے درمیان خواب کی تعبیر کے حوالے سے یہ جملہ اتنا زیادہ مفصل نہ ہو کہ نہ مجھے معلوم ہے اور نہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اور آپ کی ارواح سونے کے بعد سفر اختیار کرتی. اس سے بھی مشکل جملہ ہے جب سوال کیا گیا آپ کے فرزند ارجمند کی بارگاہ مقدس میں، اور سوال یہ کیا گیا کہ سوتے وقت انسان کی ارواح کہاں چلی جاتی. گرچہ اس سوال کا جواب خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اگر تلاش کرنا چاہیں سورہ مبارکہ الزمر میں، اور یہ آیت عام طور پر ہم تلاوت کرتے ہیں ایصال ثواب کی مجالس میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اور اللہ تمام کی ارواح کو قبض کر لیتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، ان کی موت کے وقت، والتی لم تمت فی منامها، اور جن کی موت کا وقت نہ ہو ان کی نیند کے وقت. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، آیت آگے بڑھی، پھر خدا روک لیتا ہے، یمسک روک لیتا کہ جن کے بارے میں وہ موت کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے. قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور باقی ارواح کو واپس بھیج دیتا ہے ایک وقت معین کے لیے. تو سوتے ہوئے انسان مرے ہوئے انسان برابر ہو جاتے ہیں کہ سب کی ارواح قبض کر لی جاتی ہیں. ابھی ہم خواب کے موضوع پر متصل رہیں گے. اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پہنچانے پہلے کہ یہ سوال امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا گیا. اور سوال یہ تھا، جب انسان سو جاتا ہے تو سوتے وقت انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ اب ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے طور پہ جواب تلاش کریں، کیونکہ بہت سارے جوابات ایسے ہیں جو آج کے دور کے لحاظ سے شاید سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ نے 3 جملے فرمائے، روح، ریح اور ہوا، اور یہ تینوں عربی کے لفظ ہیں. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح ریح میں جذب ہو جاتی ہے اور ریح ہوا میں جذب ہو جاتی ہے اور خدا کی بارگاہ میں بلند ہو جاتی ہے. اور جب خدا اس کی حیات کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو پھر پروردگار کی طرف سے یہ ہوا ریح کے اندر جذب ہوتی ہے، ریح روح کے اندر جذب ہوتی ہے، اور روح جسم کے ساتھ متصل ہو جاتی ہے. جیسے نکلے تھے 3 مرحلوں میں ویسے 3 مرحلوں میں واپس سمٹ جاتے ہیں. ظاہراً تو یہ بہت جواب مختصر ہے، مگر ہمارے اور آپ کے درمیان علم کی کمی کا یہ اعتراف، فقدان کہ ہم نے کیا سمجھا روح کو، ہم نے کیا سمجھا ریح کو، ہم نے کیا پہچانا ہوا کو. باتیں بڑی بڑی ہیں
اپنی روح کی خبر کچھ بھی نہیں ہے، کہاں جا رہی ہے؟ آپ تو خواب دیکھ رہے ہیں۔ البتہ آج کے اس جدید دور میں ہو سکتا ہے کوئی آپ کو یہ بتانا چاہے کہ آپ اپنی مرضی کا خواب دیکھ سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو چلیے آج آپ کی خدمت میں اس بات کو پہنچا دوں کہ آپ اپنی مرضی کا خواب دیکھ سکتے ہیں۔ اختیار ہے آپ کو، مگر اس اختیار کے حاصل کرنے کے لیے کہ آپ اپنی مرضی کا کیا خواب دیکھنا چاہتے ہیں۔ خواب کا تعلق کن باتوں سے ہے؟ اس سے پہلے نیند کا تعلق کن باتوں سے ہے؟ اور نیند کے تعلق کو خواب کے تعلق سے بیان کرنے سے پہلے شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ کی دعائے مقدس یا مشبع البطون الجائعہ پہلا جملہ ہے، اور یہ دعا اگر یاد کر لیجئے تو شاید آپ کو رات کو سونے سے پہلے کوئی سونے والی دوائیاں استعمال کرنے کی نوبت نہ آئے۔ کبھی کبھی ایسی دعائیں پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے ڈاکٹر حضرات سے، ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کہ ہماری روزی کو آپ نے ختم کر دیا۔ اگر ساری دعائیں ہم بتا دیں گے دوائیں کون لے گا؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یا مشبع البطون الجائعہ ویا کاسی الجسوم العاریہ ویا ساکن العروق الزاربہ ویا منوم العیون الساحرہ سکن عروقی الزاربہ وأذن لعینی نوما عاجلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ کل جملہ ہے، یہ کل دعا ہے شہزادی کی بارگاہ مقدس سے۔ رات کو سونے سے پہلے اب آپ سوال کریں مولانا یہ یاد کسے ہوگی؟ تو اگر رات کو سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس دعا کو صحیفہ سیدہ سے پڑھ رہا ہوں میں۔ آپ چاہیں تو آپ کو یہ دعا کا نسخہ پہنچا دیا جائے گا، اس کو لکھوا کر اپنے ساتھ سائڈ ٹیبل پہ رکھ لیجئے۔ رات کو سونے سے پہلے جب آپ استعمال کرتے ہیں نیند والی دوائیاں کہاں رکھتے ہیں؟ وہیں رکھ لیجیے، دیکھ کے پڑھ لیجیے کہ ترجمہ کیا ہے اور خواب کے اعتبار سے سونے کے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ پہلا جملہ یا مشبع البطون الجائعہ، اے وہ ذات پروردگار، اے وہ ذات کہ جو بھر دیتی ہے خالی پیٹ کو بھی۔ اس کا مطلب ہے نیند کا خواب کا تعلق انسان کے پیٹ سے ہے۔ جیسا کھائیں گے ویسے خواب آئیں گے، ورنہ آپ کو یاد ہے، اور یہ ہمارے پاکستان کے پنجاب کے ذاکرین کچھ جملہ یوں کہتے ہیں کہ اگر کسی کو خواب میں معراج کرنا ہو تو چنے کی دال کے بنے ہوئے پراٹھے کھا لے اور لسی کے گلاس پی لے۔ میں ان کے الفاظ بالفاظ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ کھانے کا تعلق خواب سے بہت اہم۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آپ کھا مت دیجیے گا، آپ کھا مت لیجیے گا، یہ صرف بتانے کا مطلب یہ کہ جو کھائیے گا اس کا تعلق نیند سے بھی اور خواب سے بھی ہے۔ یا مشبع البطون الجائعہ، اے وہ ذات کے جو بھوکے یعنی خالی پیٹ کو بھر دیتی ہے۔ وَيَا كَاسِيَ الْجُسُومِ الْعَارِيَةِ، اور اے وہ ذات جو بے لباس بدن کو لباس عطا کرتی ہے۔ کاسی کسا سے ہے، یا کاسی الجسوم العاریہ، جسم عاریہ، خالی جسم کو جو لباس پہناتی ہے پروردگار کی ذات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ نیند کا تعلق، آپ کے خواب کا تعلق آپ کے لباس سے بھی ہے. لباس تنگ ہوگا تو خواب میں کھلی فضا کہاں ملے گی؟ یا کاسی الجسوم العاریہ. اور تیسرا جملہ وَيَا سَاكِنَ الْعُرُوقِ الزَّارِبَةِ. ارے یہ جملہ تو کمال کا ہے. پروردگار وہ ہے کہ جو سکون عطا کرتا ہے بےتاب رگوں کو. نیند کیوں نہیں آتی؟ کیا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، رگیں درد کر رہی ہیں؟ کون ہے جو سکون دیتا ہے؟ یا ساکن العروق الزاربہ، ہے وہ ذات جو بےتاب رگوں کو سکون دیتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر بدن میں درد ہو، رگوں میں بے سکونی ہو، تو انسان کو نہ تو نیند بہتر آتی ہے نہ خواب اچھے آئیں گے. اب آئیے نمبر 4، شہزادی کی بارگاہ مقدس سے اس دعا کا چوتھا جملہ. ہم سمجھ رہے تھے کہ بی بی شہزادی فرمائیں گی پروردگار آنکھوں میں نیند دے دے، بات ختم ہو جائے گی. شہزادی کونین نے آنکھوں کی نیند کے مسئلے کو اٹھایا خدا کی بارگاہ سے، شکم سیری سے، لباس کے انتخاب سے، اور خدا کی مہربانیوں کے بیان سے. پھر فرمایا وَيَا مُنَوِّمَ الْعُيُونِ السَّاحِرَةِ. اور اے وہ ذات کے جو بیدار آنکھوں کو نیند کی دولت عطا کرتی ہے. منوم، اے نوم عطا کرنے والے. العیون آنکھوں کی جمع، الساحرہ بیدار. بیدار آنکھوں کو نیند کا تحفہ عطا کرنے والے خدا. اللہ اکبر. میں سوچتا ہوں اگر آل محمد نہ ہوں تو کس کو پتا چلے کہ خدا کی صفات کیا ہیں، خدا کی مہربانیاں کیا ہیں. اللہ اکبر. ان 4 جملوں کے بعد شہزادی نے، ابھی تک دعا نہیں آئی ہے، دعا کا مطلب خدا سے مانگنا، ابھی خدا کی تعریف آئی ہے، اب الفاظ مانگنے والے آئے. سکن عروقی الزاربہ، اے خدا تو میری بےتاب رگوں کو سکون دے دے. وَأَذَن لِعَيْنِي نَوْمًا عَاجِلًا، اور اے خدا میری آنکھوں کو نیند کی اجازت عطا فرما دے. ایسی نیند کہ عاجلہ، وہ جو آپ کہتے ہیں معجل اور معجل عین کے ساتھ، یہ عاجلہ عین سے ہے. ہو سکتا ہے میرے تلفظ میں آپ کو واضح نہ ہوا ہو، اس لیے میں نے کھول دیا. عاجلاً عین سے، ایسی نیند عطا کر کہ جو فوری واقع ہو جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. علم کا مسئلہ آپ کی خدمت دعا کے عنوان سے آ گیا. اور اب جب سونے سے پہلے کی دعا آپ نے پڑھی تو سونے کے آداب میں اگر آپ خواب اپنی مرضی کا دیکھنا چاہتے ہیں تو 2 عنوانات ہیں اس حوالے سے. پہلا عنوان پہلے پڑھتا ہوں. کتاب کا نام ہے باقیات الصالحات، اور ایسی کتاب جو آپ کے پاس دستیاب ہے. اس کے پاس مفاتیح الجنان موجود ہے. آج کے دور میں اسی کے ساتھ یہ کتاب موجود ہے، باقیات الصالحات. باقیات الصالحات میں قرآن کی صورتوں اور آیتوں کے خواص والے چیپٹر میں جائیے، اور اس چیپٹر میں جب جائیے گا نمبر 16 پر جائیے. ایڈریس میں گائیڈ کر رہا ہوں. اس کے بعد بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو حاضر خدمت. 16واں امر ہے اس باب کا، اور 16ویں امر میں 2 علماء سے، ایک شیخ ابراہیم کفعمی علیہ الرحمہ سے اور ایک محدث فیض کاشانی سے، 2 کتابوں کے حوالے سے اس بات کو لکھا گیا کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ رات میں حالت خواب میں کسی نبی
کسی امام کی زیارت کرے، وہ خود سے آئیں وہ الگ موضوع ہے، آپ انہیں خواب میں دیکھنا چاہیں یہ الگ موضوع ہے، ان کا آنا ان کے اختیار سے ہے، آپ کا بلانا آپ کی محبت کی بنیاد پر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خواب میں نبی یا امام کی زیارت کریں، کسی بھی خاص نبی، آپ ملنا چاہتے ہو حضرت عیسیٰ سے، آپ ملاقات کرنا چاہتے ہو سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی اور امام کے علاوہ بھی آگے لکھتے ہیں، اور اگر آپ اپنے کسی مرحوم والدین میں یا کسی اور مرحوم کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی کا خواب سیٹ کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ باوضو ہونا، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، ایک دعا مخصوص ہے اسی چیپٹر میں، اللہم انت الحی الذی لا یوسف سے آغاز ہو رہا ہے، غالباً 6 یا 7 لائن کی دعا ہے، بہت طویل دعا نہیں ہے، اور اس دعا کے بعد آپ کو پڑھنا ہے قرآن مجید کے 7 سورے پڑھنے ہیں، سورہ والشمس، سورہ واللیل 2، سورہ والقدر یعنی القدر 3، اور چاروں قل 4 اور 3 7، واللیل والشمس، سورہ قدر، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، سورہ کافرون 7۔ ان 7 سوروں کے علاوہ ایک تسبیح پڑھنی درود کی، اور ایک تسبیح پڑھنی ہے سورہ اخلاص یعنی 100 مرتبہ، یہ الگ ہے۔ ان سارے کاموں کے انجام دینے کے بعد بستر پاک ہو، فیملی لائف کے اعتبار سے اپنے آپ کو ذرا سا اس رات میں رکھیں محفوظ، تاکہ آپ کے خواب میں جو آپ کسی نبی کو بلانا چاہتے ہیں، کسی امام کی زیارت چاہتے ہیں، تو خدا راستے آسان کر دے اور دہنی کڑبڑ سو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں خدا آپ کے لیے راہیں آسان کرے گا، نبی سے، امام سے ملاقات، یا اپنے کسی مرحوم والد یا مرحومہ والدہ سے ملاقات، اور جو آپ بات کرنا چاہیں گے وہ ان سے بات کر سکیں گے۔ بات واضح ہوگی؟ اب آئیے اگلا مسئلہ، کیا بولا نا، یہ تو آپ نے فکس کر دیا، میں صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یعنی آپ ہم سے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنا خواب خود سیٹ کر سکتے ہیں، اور ابھی آپ نے کہا اس میں نبی دکھائیں گے، امام دکھائیں گے، اور کسی مرحوم یا مرحومہ سے بات کرنے کا موقع۔ اگلا امر اس کے بعد اسی کتاب میں اسی باب کے اندر 17واں امر ہے، 17 کہہ سکتے ہیں آپ لیسن امر۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک جملہ ملے گا آپ کو کہ اگر کوئی مشکل انسان کو درپیش ہو اور مشکل کا حل جاننا چاہتا ہو، بالکل جیسے استخارے میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مشورہ ملے، یا خود مشورے میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رہنمائی ملے، اگر کسی کے پاس یہ دونوں چیزیں دستیاب نہ ہوں اور وہ خواب کی حالت میں اپنے اس مسئلے کو حل کرنا چاہے، بالکل خواب میں ہی اس کو عطا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اب جو پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ اس میں پہلا سورہ والشمس، اب یہ 7 مرتبہ ہے، سورہ واللیل 7 مرتبہ ہے، 2 سورہ والتین 7 مرتبہ ہے، 3 ہو گئے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ ہے، تو یہ 6 سورے 7 مرتبہ۔
اور بعض علماء نے اس میں 2 سورے اور ایڈ کیے، سورہ والضحیٰ اور علم نشرہ، 7 مرتبہ، اب کل 8 سورے ہو گئے، اور 8 سوروں میں سے ہر سورہ پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ کہتے ہیں 7 دن سے پہلے 3 دن 5 دن کے بعد آپ کو حالت خواب میں کوئی رہنمائی کرتے ہوئے آپ کو آپ کے مسئلے کا جواب پہنچائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بات سے بات کہاں تک نکل گئی، بات تھی علم کے اعتبار سے، اور اس کا تعلق بھی علم سے تھا کہ مولا نے حالت خواب میں سونے والوں کی ارواح کو جب بیان فرمایا تو روح کے ساتھ ریح کو سمجھایا اور ریح کے ساتھ ہوا کو بیان کیا۔ اب آئیے کچھ سوالات تھے کہ جو امام کی خدمت میں کیے گئے، اور ان سوالات کی ترتیب بدل رہا۔ ابن اسفر کہلاتے تھے روم کے بادشاہ، کیونکہ مولائے کائنات کے زمانے میں جو روم کی سلطنت ہے ان کے بادشاہوں کے جد کا نام تھا اسفر۔ اسفر مطلب اس کا رنگ زرد رہتا تھا، بہت پیلاہٹ تھی چہرے کے اوپر، تو ساری اولادیں ابن اسفر کہلاتی تھی۔ اور اب اس ابن اسفر کا نمائندہ شام پہنچا ہے، اور شام کی گورنمنٹ نے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس کو بھیج دیا کوفے کی طرف۔ یہ کوفے پہنچ گیا، سوالات لے کر آیا ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں اور یہ پہنچ گئے۔ کھڑا ہو گیا کہ میں آپ کے رعایا ہوں، آپ کے علاقے سے ہوں، کچھ سوال لے کر آیا ہوں۔ امام مسکرائے، فرمائے نہ تم ہماری رعایا سے ہو اور نہ تم ہمارے علاقے سے ہو، تمہیں تو حاکم شام نے یہاں بھیجا ہے، تم آئے روم سے ہو۔ اللہ اکبر، کیا چھپائے گا کوئی علی سے اپنا آنا اور جانا، جب وہ جانتے ہوں نسلوں میں آنا تو کیا چھپاؤ گے اگلوں میں جانا۔ سب پتہ ہے مولا کو کہاں سے آئے ہو اور کیا کام لے کر آئے ہو۔ کہتا ہے اللہ کے سوا یہ بات کوئی جانتا نہیں تھا، اب سمجھ میں آ گیا، جو بات اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو وہ علی جانتے ہیں۔ کیا آپ سچ کہتے کہ میں آپ کے علاقے سے نہیں، نہ آپ کی رعایا ہوں، روم سے آیا ہوں، سوال لے کر آیا تھا۔ امام نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا، یہ میرے شہزادے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ اپنی زندگی ظاہر میں مولا کائنات نے علم کے مسئلے پر الراسخ فی العلم کا تعارف اس طرح سے کرایا، آپ یہ بتاتے کہ میرا جانشین ہے، سوال مجھ سے کر لو۔ آپ نے سوالوں سمیت بھیج دیا، اور کمال یہ تھا کہ امام مجتبی علیہ السلام نے سوال بھی اس کو کرنے کا موقع نہ دیا، سوال بھی خود بتائے اور جواب بھی خود بتائے۔ اللہ اکبر، کیا سوال لے کر آئے ہو؟ سنو، تم ہی سوال لے کر آئے ہو۔ بہت مشہور جملہ مولا کا، اور میں پھر سوال کی ترتیب بدل رہا ہوں۔ ایک سوال ان میں کہ روئے زمین پر سب سے پہلا قطرہ خون کون سا گرا؟ میں 2 روایتوں کو ملا کے پڑھ رہا ہوں۔ روئے زمین پر سب سے پہلے قطرہ خون کون سا گرا؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں شاید حضرت آدم کے بیٹے جناب حابیل علیہ السلام کو جب قابیل نے قتل کیا تو قابیل کے قتل کیے جانے کی بنیاد پر جناب حابیل کے سر سے خون بہا، کیونکہ اس نے وار کیا پتھر سے جناب حابیل کے سر پر، اتنا بڑا پتھر اٹھا کر سر کچل دیا تھا۔ تو
پہلا قطرہ خون زمین پہ گرا وہ حضرت حابیل کا، مگر امام نے ارشاد فرمایا پہلا قطرہ خون جو روئے زمین پہ گرا حضرت حوا کا تھا، جب خدا نے ان کو ثمر آور کیا صاحب اولاد بنانے کے لیے، تو جو خواتین کے مخصوص عوارض ہیں ان میں وہ پہلا خون تھا جو روئے زمین پہ گرا تھا۔ اللہ اکبر، سوچنے والی بات۔ کون بتا سکتا ہے ان تمام معاملات کو اگر راسخ فی العلم نہ ہو؟ امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تفضل فرمایا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے اس کا کوئی قبلہ نہیں ہے؟ روئے زمین پر وہ کون سا مکان جس کا کوئی قبلہ نہیں ہے؟ ہر جگہ کا کوئی نہ کوئی قبلہ موجود ہے۔ روئے زمین پر ایک ہی مکان جس کا کوئی قبلہ نہیں ہے، وہ خود قبلہ ہے۔ خانہ کعبہ کا کوئی قبلہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں اس پہ تھوڑی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ یہ ہے ایک سوال اور اس کے ساتھ ایک اور سوال تھا۔ تو سوال کیا تھا کہ آسمان کے اعتبار سے جو سینٹر پوائنٹ زمین پہ بنتا ہے وہ کون سا ہے؟ اب اگر میں یوں کہوں کہ پوری چھت کو آپ ناپ لیجئے اور اس چھت کی پیمائش کے بعد اس کا سینٹر پوائنٹ یہاں کہاں بنے گا نیچے، تو شاید آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ یہاں سے وہاں تک، یہاں سے وہاں تک جب سب آپ پیمائش کر لیں گے اس کے بعد آپ ایک پن پوائنٹ کو مخصوص کریں گے، یہ ہے سینٹر پوائنٹ۔ آسمانوں کو ناپنا کس کی بس کی بات ہے؟ امام سے سوال کیا گیا آسمان کے لحاظ سے زمین پر سینٹر پوائنٹ کون سا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ امام نے ارشاد فرمایا سینٹر پوائنٹ ہے زمین مکۃ المکرمہ، آسمان کے لحاظ اتنا سینٹر پوائنٹ ہے کہ اس کو میں آسان کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں سب سے مشکل بحث پڑھائی جاتی ہے، اب تو خیر مشکل کتابیں لوگ کم پڑھتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کتابیں یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کتاب شرح لمع میں یہ فقہ کے ابواب کی کتاب بہت بڑی ہے۔ اس کتاب میں سب سے مشکل بحث وہ قبلے کے تعین کی ہے، اور قبلے کے تعین کی بحث میں ستاروں سے قبلے کی پہچان اس زمانے میں کہ جبکہ کوئی نارمل وسائل نہیں ہوتے تھے، ان میں سے ایک اور بحث وقت کی پہچان، اور وقت کی پہچان میں زوال آفتاب کی پہچان۔ زوال آفتاب کی پہچان میں زمین پر کوئی سیدھی چیز، لکڑی ہو یا بانس یا لوہا یا پلر، اگر نصب کیا جائے اور سورج جب نکلے گا مشرق سے اور جائے گا مغرب کی طرف تو سائے کی تبدیلی ہے۔ اللہ اکبر۔ سایہ پڑے گا سمت مغرب، اور جب سورج آگے بڑھ جائے گا تو سایہ مشرق کی طرف آئے گا۔ دنیا کے سارے شہروں میں سایہ کم ہو کر بڑھنا شروع ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا، سوائے مکے میں۔ مکۃ المکرمہ میں جب زوال آفتاب ہوتا ہے تو ایک مرتبہ سایہ بالکل زیرو ہو جاتا ہے، اتنا پن پوائنٹ پر ہے مکہ۔ آج سے 1400 سال پہلے امام مجتبی علیہ السلام کے الفاظ مقدس میں زمین کے اعتبار سے نہیں، آسمان کے لحاظ سے آپ نے سینٹر پوائنٹ بتایا مکہ مکرمہ۔
بالکل وہ مقام کے جہاں پر سورج جب بالکل سوا نیزے پر آئے گا زوال کے اعتبار سے تو سایہ ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب آئیے امام کی بارگاہ مقدس سے اس سوال کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال. وہ کیا سوال؟ مولا یہ بتائیے. مولا خود بتا رہے ہیں تمہارا سوال کیا تھا. سوال یہ تھا کہ روئے زمین پر وہ کون سا حصہ ہے جس پر سورج صرف ایک مرتبہ چمکا ہے, نہ اس سے پہلے چمکا نہ اس کے بعد چمکے گا. امام نے ارشاد فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو دریائے نیل پر مارا تو دریائے نیل شگافتہ ہوا اور پانی اس حصے سے ہٹ گیا تو پہلی اور آخری مرتبہ سورج چمکا دریائے نیل کے اندر کے اس حصے پر. نہ اس سے پہلے ایسا ہوا نہ اس کے بعد ہو سکے گا. امام کے الفاظ مقدس. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں, اور ابھی وہ سوال تھا جس کو الگ روایت میں بیان کیا گیا کہ بتائیں وہ کون سی ذات ہے اس کی کوئی قرابت داری نہیں ہے, کوئی رشتہ نہیں اس کا. حضرت آدم بڑے خوشحال رہے, نہ آدم کے والد نہ آدم کی والدہ, نہ آدم کے بھائی نہ آدم کی بہنیں, نہ آدم کے چچا نہ آدم کے تایا, نہ آدم کی خالہ نہ آدم کی پھپھو. اتنے آسان رہے, نہ ساس. کیسی خوشی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جب تک ہم باقی رشتے پڑھ رہے تھے اب تک تو خاموشی تھی. یہاں ساس کی بات آئی اور سانس بحال ہو گئی. حضرت آدم کیا خوش قسمت تھے. نہ ساس نہ سسر نہ سالے نہ سالیاں نہ مشکل کرنے والیاں. آپ کی بات نہیں ہو رہی. کچھ ہیں تاریخ میں, ہم تو تاریخ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. ان کو آپ اپنے رشتوں میں مت تولیے گا, یہ کہیں اور کی بات ہو رہی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حضرت آدم کا رشتہ جناب حوا سے تو ایک تو تھا نا کہ آپ شوہر و بیوی. حضرت حوا سیم, نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن, شوہر تو ہے نا, ان کی اولادیں بھی ہیں. وہ رشتہ کون سا, وہ ذات کون سی, کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. امام نے ارشاد فرمایا جس کا کوئی رشتہ نہیں ہے اسے خدا کہتے ہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو جو خدا کو رشتوں کو توڑ کے بتائے اسے حسن کہتے ہیں. کہ کوئی قرابت دار جس کا نہیں ہے پروردگار ہے. پھر امام نے ارشاد فرمایا تمہارا سوال یہ تھا کہ حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. حق اور باطل, بہت غور کیجئے گا. یہ آپ نے سنا تو بہت مرتبہ ہے لیکن شاید کبھی آپ نے اس پر غور اتنا نہ کیا ہو. حق اور باطل, امام فرماتے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان 4 انگشت کا فاصلہ ہے, 4 فنگر. کہ جو کان سے سنا جائے اس میں اکثر غلط ہو سکتا ہے, سب نہیں, اکثر غلط ہو سکتا ہے. اور جو آنکھ سے دیکھا جائے وہ انسان کے لیے حق اور یقین کی منزل پر ہوتا ہے. میں سوچتا ہوں مولا کمال کر دیا آپ نے, سارا مسئلہ حل کر دیا. امام کے اپنے الفاظ ہیں, اب اگر کوئی اس کے علاوہ کہے تو اسے جھٹلا دو. امام کے الفاظ, مولا آپ نے مسئلہ حل کر دیا. اس لیے کہ جو کمرے میں ہوا وہ ہم نے سنا تھا, جو میدان میں ہوا وہ دیکھا.
امام نے دونوں مسئلے واضح کر دیے. کمرے میں ہونے والی واردات تھی سنی سنائی. کس نے کس کو بنایا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. میدان سب کے سامنے تھا. آنکھوں کا مسئلہ اور کان کا مسئلہ آئے قرآن سے پوچھتے ہیں آیا قرآن اس بارے میں کچھ کہتا ہے؟ تو قرآن کی 2 آیتیں. پہلی آیت سورہ حجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے صاحبان ایمان اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے اس خبر کی پہلے چھان بین کر لیا کرو. آج کے دور میں خاص طور سے جبکہ اے آئی سے بننے والی خبریں ہمیں اور آپ کو اتنا اشتباہ میں ڈالتی ہیں کہ کبھی کبھی لگتا ہے واقعاً ایسا ہو گیا ہوگا. 1400 سال پہلے قرآن نے سمجھا دیا تھا. ویسے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا آج کے دور کے افراد نے، اس کو کہا مصنوعی ذہانت. کہاں مقابلہ ہوگا حقیقی ذہانت سے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تو سننے والی بات پر تحقیق ضروری ہے از روئے قرآن اگر پہنچانے والا قابل اطمینان نہ ہو. اور امام کے الفاظ بھی یہی ہیں. اب آئیے آنکھوں کا مسئلہ. تو سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. علم کی بات اپنے مقام پر تھی، علم اور ہے اور دیکھنا اور ہے. اگلا سوال بعض آیات میں آیا کہ ایمان اور یقین میں کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا کان سے ایمان ہے، آنکھ سے یقین ہے. اور یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو حضرت ابراہیم سے پوچھ لیجئے کہ پروردگار پر ایمان رکھتے ہیں مگر آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. امام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا تعلق انسان کی سماعت سے. آپ نے سب نے سنا جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، ایمان لے آئے. آج کل کے نئے دور کے آنے والے بچے اور بچیاں ایمان سے زیادہ یقین پہ بھروسہ رکھتے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو ٹھیک یقین آنکھ سے دیکھنے کے بعد آئے گا. امام کے الفاظ علم امام کا مظہر، اور آنے والا اپنے سوال بھی خود سن رہا ہے اور جواب بھی امام خود دے رہے ہیں. نہ سوال کی زحمت ہے نہ جواب کی زحمت ہے. پھر امام نے فرمایا تیرا سوال تھا زمین سے آسمان تک کتنا فاصلہ ہے. امام نے 2 معیار بتائے. مد البصر و آہ المظلوم، زمین سے آسمان تک کا فاصلہ، ایک روشنی کا سفر، ایک آواز کا سفر. امام نے دونوں معیار بتائے. روشنی کا سفر اللہ اکبر اتنا زیادہ آسان کر دیا مولا نے. ہو سکتا ہے کہ آج کے دور کے مسائل کہ کیا رفتار ہے روشنی کی، جب یہ روشنی یہاں سے لے کر آسمان تک جاتی اور آسمان پہ سب سے قریب ترین سورج، کہ جہاں سے روشنی زمین تک پہنچتے پہنچتے 8 منٹ 19 سیکنڈ. اللہ اکبر، بڑا آسان کر دیا نماز مغرب کے مسئلے کو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب اگر زمین سے آسمان تک کا فاصلہ امام نے بیان کیا تو آسمان کیا ہے؟ آسمان ایک چھت، ایسی چھت اس پہ ستون نہیں ہے. پیغمبر کی حدیث، مولا کائنات کا خطبہ وہ اپنے مقام پر. امام کے سوال کا جواب.
اٹھا کے دیکھیے آسمان کو، نگاہ پہنچ گئی۔ جب نور کا اتنا چھوٹا سا حصہ جو انسان کی آنکھ کے اندر بھی مسحور کی دال کے دانے کے برابر ہو، اگر چشمے زدن میں آسمان تک جا سکتا ہے تو نور مصطفیٰ اگر سرزمین مکہ سے عرش خدا تک جا پہنچے تو آپ کہتے ہیں خواب میں معراج ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ امام کے الفاظ مقدس کو پہچاننے کے لیے ایک روشنی کا سفر، یعنی کہ آنکھ سے دیکھنا، البتہ آواز کی رفتار کا موضوع الگ، بہت بڑا فرق۔ آواز بہت سلو چلتی ہے، لیکن امام نے آواز بیان نہیں کی ہے۔ امام ارشاد فرماتے آہ المظلوم، مظلوم کی آہ، یہ آواز نہیں ہے، یہ اتنا تیزی کے ساتھ اوپر جاتی ہے کہ جو روشنی کی رفتار ہے اس کے برابر پہنچتی ہے۔ میری آواز نہیں پہنچے گی۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، آواز نہیں پہنچے گی، آہ پہنچے گی۔ اللہ اکبر۔ تو امام نے زمین و آسمان کے فاصلے کو بیان کیا، اور پھر سوال کہ تیرا سوال یہ تھا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ امام سورج کی ایک دن کی مسافت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج یہ مسئلہ اتنا آسان نہ لگے، لیکن آنے والے وقتوں میں مشرق اور مغرب کے فیصلے امام حسن مجتبیٰ کے اس الفاظ کے اعتبار سے فرماتے اگر میں چاہوں تو مشرق کو مغرب کر دوں اور مغرب کو مشرق کر دوں، میں چاہوں تو شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں۔ اللہ اکبر، کیسے ممکن ہے؟ بہت چھوٹی سی مثال، آج ایک ہمارے سامنے دنیا کا نقشہ ایک گول بال کی شکل میں سامنے موجود، بچہ اسے گھمائے گا تو پلٹ جائے گا مشرق ادھر مغرب ادھر۔ نقشہ پلٹے وہ آج کا بچہ ہے، جو حقیقت پلٹ دے وہ کل کا امام۔ بیٹھے ہوئے شخص نے امام سے کہہ دیا بڑی باتیں کرتے ہو، نانا بھی ایسے کرتے تھے تمہارے، اور بابا بھی ایسی باتیں کرتے تھے، اگر اتنا ہی کر سکتے ہو تو مجھے عورت تو بنا دو۔ اس کا مطلب ہے کہ علم برداشت کرنے کے لیے مردانگی چاہیے، ورنہ کچھ اور کہہ دیتا۔ اگر امام کے علم کو آزمانا ہی تھا کچھ اور کہہ دیتا۔ اس نے عجیب جملہ کہا، یہ مشرق مغرب کی باتیں چھوڑو، یہ عراق و شام کی باتیں چھوڑو، آپ مجھے عورت بنا دو۔ اللہ اکبر۔ امام نے ارشاد فرمایا شرم نہیں آتا، شرم نہیں آتی کہ عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو اس نے اپنے وجود پہ غور کیا، لوگوں نے دیکھا کہ ابھی تو بات کر رہا تھا، اب بات کر رہی ہے، ضمیر بدلی، ضمیر کا مرجع بدلا، لباس بدلا، اندر بدن کا نظام بدلا، اور صرف ایسے ہی نہ بدلا بلکہ پورا حساب کتاب بدلا۔ پورا حساب کتاب بدلا۔ کیا مطلب جملے کا؟ اب یہ مجمع سے اٹھ کے گئی، مجمع میں آیا تھا، مجمع سے اٹھ کے گئی، اب تو بات سمجھ میں آ گئی کہ آل محمد کی بارگاہ سے راسخ فی العلم پہچاننا چاہتے ہو تو صرف نسب ہی نہیں بڑھتے،
بلکہ جنس بھی بٹتی ہے. گئی اور پھر جب اپنے گھر پہنچی تو مولا نے بڑا انصاف کیا کہ اس کے گھر کی خاتون کو مرد میں تبدیل کر دی. بڑا انصاف کیا. میں نے کہا نظام پورا بدلا. اور اب اس حالت میں زندگی گزاری صاحب اولاد. اللہ اکبر. 3 سال کے بعد کہتے ہیں پلٹ کے واپس دونوں روتے ہوئے آئے. پھر مولا نے واپس ریورس کر صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو امام علیہ السلام کے علم کے اعتبار سے بات مکمل اشارتاً ہو گئی. آپ کا حلم بیان کر دیتا ہوں. حلم، لوگ کہتے ہیں مولانا ہمیں کوئی برا کہہ دے ہم برداشت کر لیں، ہمارے باپ کو نہ برا کہے. امام حسن حلم کی اس منزل پر ہیں کہ آپ کے سامنے آنے والا براہ راست آپ کے والد کے بارے میں سب کر رہا ہے، شتم کر رہا ہے، اور امام بڑے اطمینان سے ہے، نہ غصہ فرماتے ہیں، نہ ناراض ہوتے ہیں، نہ اس کی زبان روکتے. فرماتے ہیں بھائی تم اس شہر میں اجنبی لگتے ہو، مسافر ہو، آؤ اگر بھوک لگی ہو تو میں کھانا کھلا دوں، اگر کپڑے سفر میں زیادہ متاثر ہو گئے تو لباس فراہم کر دو، اگر زیادہ راہ ختم ہو گیا ہو تو خرچہ دے دوں، اگر سواری ساتھ چھوڑ گئی ہو تو نئی سواری دے دوں، اور تم چونکہ اس شہر میں نوارد ہو تو آؤ میرے پاس رہنے کا انتظام بھی ہے، روٹی کپڑا اور مکان. امام کے حلم کی شان اس کو کہ جو امام کے والد کو امام کے سامنے آ کر تب وہ شتم کر رہا، تعریف کرنے والے کو سب بانٹتے ہیں. کوئی آپ کے سامنے آ کر آپ کی تعریف کرے، اب آپ کی سخاوت کا امتحان نہیں ہے یہ. کوئی آپ کے سامنے آ کر آپ کے والد صاحب کی تعریف کرے، اس سخاوت کا امتحان نہیں. امتحان تو جب ہوگا جب کوئی آپ کی تعریف کے بدلے آپ کی مذمت کرے، پھر آپ کے. امام نے جب اس سے جملے ارشاد فرمائے تو کہنے لگا کہ میں جب مدینے آیا میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، آپ کو دیکھ کر میرا غصہ بڑھ گیا تھا. عجیب بات، آپ کے اخلاق نے، آپ کے حلم نے مجھے اپنا گرویدہ کر لیا. اب پہلے میں آپ کا دشمن تھا، اب میں آپ کا وفادار ہو گیا. اللہ اکبر. حلم آل محمد، حلم امام حسن. فرش عزا پر آنے کے بعد ہم اگر اتنا بھی برداشت نہ کر سکیں کہ تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے پارکنگ کے مسائل میں، اوپر آنے کے مسائل میں، بیٹھنے کے مسائل میں، اپنے گھر کے مسائل میں، تو ہماری قوت برداشت ساتھ چھوڑ دیتی ہے. یہ فرش عزا کی برکت میرے اپنے لیے اور آپ کے لیے بھی. کچھ تو سیکھ کر جائیں. اللہ اکبر. آل محمد کربلا سے کوفہ و شام، ایام وہ ہیں. ہم اور آپ تو بہرحال روزانہ آتے ہیں مجلس کے لیے، لیکن لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کیسے لے جایا جا رہا ہے. ایک سخت ترین منظر ہے اور دل چاہتا ہے کہ اس منظر کو آپ کی خدمت میں دہرا دوں. کربلا میں شہیدوں کے لاشیں پامال ہونے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور جب شہیدوں کے لاشیں پامال کرنے کا فیصلہ ہوا تو اماں فضہ روتی ہوئی خدمت جناب ثانی زہرا میں آئی ہیں. شہزادی دعا کیجئے.
کہ لوگ چاہتے ہیں شہیدوں کے بدن کو پامال کر دیں. شہزادی کی دعا خدا کی بارگاہ. اللہ اکبر. گھوڑے دوڑنے کی آواز نہیں آتی. اماں دیکھ کر تو آئیے. فضا باہر آئیں, دیکھا کہ لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں, مطمئن ہو گئیں, واپس پلٹ کر آئیں. شہزادی شکر خدا کا ہے کہ شہیدوں کے لاشیں اٹھا لیے گئے. ابھی شکر کا سجدہ بی بی زینب نے کیا تھا کہ اچانک گھوڑے دوڑنے کی آواز آنے لگی. ہائے, فرماتی ہیں ماں دیکھ کر تو آئیں, کس کا لاشا رہ گیا جس کا کوئی قبیلہ نہ تھا, کوئی اٹھانے والا نہ تھا. جناب فضا جب باہر آئی ہیں روتی ہوئی واپس پلٹ کے آئیں. شہزادی سارے لاشیں اٹھا لیے گئے تھے, ایک لاشا حسین رہ گیا تھا. اکبر کا لاشا اٹھا لیا گیا اور محمد کے لاشیں اٹھا لیے گئے. ارے عباس کا لاشا پامال نہیں ہوا, ایک لاشا رہ گیا تھا جسے اٹھانے والا کوئی نہ تھا. ہائے رونے والوں, اب اندازہ کیجئے گا کہ اگر سارے شہیدوں کے لاشوں کو پامال کیا جانا تھا تو جتنے گھوڑوں کے پیروں میں لوہے کے نال لگائے گئے تھے ان سب نے ایک بدن کو پامال کیا ہے. بعض مورخین لکھتے ہیں مقتل کے کہ ایسے خاص گھوڑوں کا انتخاب کیا گیا تھا جب انہیں بدن پہ دوڑایا گیا تو پسلیاں ٹوٹنے کی آواز. ہائے غربت حسین, ہائے غربت آل محمد. رونے والا پسلیاں ٹوٹنے کی آواز بلند ہو رہی تھی. ہائے حسین. اب یہ لاشا پامال ایسا ہو چکا کہ نہ بہن پہچان سکی ہیں نہ بیٹی پہچان سکی ہے. ہاں سید سجاد نے پہچان لیا, اور اس لیے پہچان لیا کہ اپنے بابا کی لاش کی حالت کو دیکھا تو میرا مولا چہرے کا رنگ زرد ہو گیا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توقے خاردار ہیں. اپنے بابا کی لاش کو دیکھا, میرے مولا کا رنگ زرد ہوا, قریب تھا کہ زمین پہ گر جائیں اور روح پرواز کر جائے. جناب زینب نے اس منظر کو جب مشاہدہ فرمایا, کیسے پکارے, آواز دے اپنے آپ کو. ارے ہائے اماری سے نیچے گرا دیا. واہ غربتا, میں کہوں مولا ابا, آپ جب آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ گرے تھے آپ کے دونوں ہاتھ نہیں تھے. آئیے, ارے شہزادی بندے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے زمین پہ گرا رہی اور فرماتی تھی. جب امام سجاد نے پھوپھی کے گرنے کی آواز سنی, اب متوجہ ہوئے, تب فرمایا بیٹا سید سجاد, ارے تمہیں کیا ہو گیا, ارے کیوں اس طرح کی حالت میں ہو, اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو یہ قافلہ کون لے کر آگے چلے گا. امام نے کلیجہ تھام کے فرمایا, پھوپھی اماں اس کا جوان بیٹا موجود ہو. رونے والوں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے, بس ایک جملہ یاد رکھیے گا, جوان بیٹے کا ہونا انسان کے لیے بڑی نعمت پروردگار ہے. ہائے حبیب ابن مظاہر کا جوان تھا نا قاسم, اس نے اپنے باپ کے سر کو اپنے باپ کے قاتل سے چھین لیا تھا اور اپنے باپ کے سر کو سینے سے لگا کے چلا تھا, اور جب چلا تھا تو یہ کہتا ہوا چلا تھا جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کے سر کو گلیوں میں پھرایا جائے, یہ ممکن نہ ہوگا. ہم کہیں گے قاسم آہستہ بولو, ایک بیمار بیٹا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بھیڑیاں, گلے میں توقے خار تھا, باپ کا کٹا ہوا سر نو کے سینہ پر. رونے والوں بس آخری جملہ,
میرے مولا کی حالت کیا ہو گئی؟ اس لیے ایسی حالت ہوئی ہے کہ سارے باقی لاشیں اٹھا لیے گئے، ایک ہی لاشا پڑا ہوا ہے 9 ٹکڑوں میں بٹا ہوا، ارے جس کا لباس لوٹا گیا ہو، جس کی ایک انگشتری اتارنے کے لیے انگلی کاٹی گئی ہو، جس کے کمر کا پٹکا اتارنے کے لیے جمال نے ہاتھ کاٹ دیا ہو، میرے مولا فرماتے تھے اے پھوپھی اماں، ارے کیا میرا بابا مسلمان بھی نہ تھا؟ ظالموں نے اپنے کشتوں کو دفن کر دیا، ہائے میرا بابا، جلتی ہوئی زمین کربلا۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اور اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار واسطہ امام سید سجاد کی یتیمی کا، اس امام کا واسطہ جس نے اپنے باپ کی لاش کو اس حالت میں چھوڑا، یہ چھوڑنا قیامت سے کم نہ تھا۔ خدایا اس امام کا واسطہ جو ساری زندگی پانی دے کے روتا رہا، اس امام کا واسطہ کہ جو مدینے میں اتنا روتا تھا کہ پانی چھت سے اس طرح ٹپکتا تھا کہ لوگ سمجھتے شاید کہ پر